قمری مہینوں میں آج سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ قمری سال ہجری سال کا یہ تیسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم کہلاتا ہے، محرم الحرام، دوسرا مہینہ سفر کا، اور تیسرا مہینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول۔ ربیع الاول میں حضور اکرم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور انسانیت کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک عظیم نعمت سے نوازا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اسی وجہ سے ربیع الاول اور ربیع الثانی ان مہینوں میں ہم اکثر وہی احادیث بیان کرتے ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور اوصاف کا تذکرہ ہو، اور جمعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق، آپ کے شمائل، آپ کے معمولاتی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی نبی کی سیرت کا بیان صرف اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کی نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح بھی اللہ کی نبی کا تذکرہ کریں اور شام بھی اللہ کی نبی کا تذکرہ کریں، دن کو بھی اللہ کی نبی کا جب موقع ملے تذکرہ کریں، رات کو بھی جب موقع ملے اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کریں۔ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان خاص نہیں ہے، لیکن سہولت کی غرض سے ان مہینوں میں ذرا ہم زیادہ بیان کر دیتے ہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ہر جمعے کو عشاء کے بعد سیرت النبی کا بیان ہوتا ہے، پورا سال سلسلہ چلتا ہے، اور ہر عصر کی نماز کے بعد روزانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے فرامین اور احادیث دراصل رسول اللہ کی سیرت کا بیان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث اللہ کے اس کلام کی تشریح اور محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ کی معمولات کا بیان ہے، رسول اللہ کے فضائل کا بیان ہے، رسول اللہ کے اقوال و فرامین کا بیان ہے، رسول اللہ کی نماز کیسی تھی، روزہ کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، عبادت کیسی تھی، سیاست کیسی تھی، ریاضت کیسی تھی، ان چیزوں کا بیان ہے اللہ کی نبی کے احادیث میں۔ تو احادیث کا بیان بھی دراصل سیرت النبی کی کھڑیوں کی ایک کھڑی ہے، وہ ہم روزانہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ لب لباب آج آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک مختصر سا نمونہ ذکر کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان بہت ہی تفصیلی ہے، وہ آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی نبی کی سیرت، اللہ کی نبی کی سیرت پر علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کی نبی کی زندگی کے ایک پہلو پر دو تین جلدوں کی کتاب ہے۔ آپ کے اخلاق پر کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں آپ کو ملیں گی عربی زبان میں۔ آپ کی عبادت پر کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ملے گی۔ تو اللہ کی زندگی کا ہر پہلو بہت تفصیل طلب ہے۔ ہم تو اس میں سے کچھ تھوڑے سے نمونے کے واقعات ذکر کر سکتے ہیں، کچھ جھلکیاں ذکر کر سکتے ہیں آپ کے سامنے، جو ہمارے لیے اس بات کی تعلیم رکھتی ہیں، اس بات
کی ہدایات رکھتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں گزارنی ہے، اور زندگی کے معمولات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کی طرح بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے بنو اسماعیل سے کنانہ قبیلے کو منتخب کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہود جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد ہے علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق تھا، ایک کا نام اسماعیل تھا۔ یہ دونوں اللہ کی نبی تھے، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو جو بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے اور یہود کا سلسلہ ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور جو عرب ہے، عرب کے اندر جو مشرکین مکہ تھے اور قریش تھے اور یہ مختلف قبائل تھے، یہ قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور انہی قریش میں سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے بنو کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے منتخب کیا، یہ قبیلہ تھا۔ پھر فرمایا واصطفى قریشا من کنانہ، پھر اللہ نے قریش کے قبیلے کو کنانہ میں سے منتخب کیا۔ ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے، پھر اس میں سے چند شاخیں نکلتی ہے، شاخوں میں سے پھر شاخیں نکلتی ہے۔ تو کنانہ ولد اسماعیل، بنو اسماعیل کا بڑا قبیلہ تھا، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا۔ پھر محمد الرسول اللہ نے فرمایا واصطفى ہاشما من قریش، پھر اللہ نے قریش میں سے، قریش کے اندر بھی بہت سارے قبائل، بہت ساری قومیں تھیں، اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا۔ حضرت ہاشم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، اور انہی کے نام سے ان کا قبیلہ مشہور ہوا بنو ہاشم۔ اللہ نے بنو ہاشم اور ہاشم کو منتخب کیا قریش میں سے۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر اللہ نے مجھے منتخب کیا بنو ہاشم میں سے، اور مجھے نبی بنایا، مجھے سید الاولین والآخرین بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا سید ولد آدم ولا فخر لی، میں ساری انسانیت اس حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں۔ اللہ نے مجھے سرداری دی ہے، اللہ نے مجھے سیادت اور قیادت دی ہے، ان سب کا اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے، میں اس پر کوئی فخر و تکبر نہیں کرتا۔ ولا فخر لی، ولا فخر لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لب لباب آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 بڑے حصے ہیں، یاد رکھ لینا، ذرا آسان ہے آپ کو۔ محمد الرسول اللہ محبوب کبریاء رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ سیکھ جائیں گے اور کسی کے سامنے بیان کر سکیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے 3 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ نبوت سے پہلے، قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا حصہ مکی زندگی، نبوت ملنے کے بعد، نبوت اور بعثت کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد مکی دور۔ اور تیسرا حصہ مدنی دور، ہجرت کے بعد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے مدینہ منورہ میں۔ پہلا حصہ بعثت سے پہلے ہے، اظہار اور اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ ہے۔
حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ نبوت کا اعلان اور بعثت کا اعلان کب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ نے سب سے پہلے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب بھیجی؟ 40 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، اور پھر 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے، اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف۔ جو بعثت سے پہلے کی زندگی ہے یہ بھی 3 ادوار پر مشتمل ہے، 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ بعثت سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے مرحلوں پر مشتمل ہے؟ 3۔ نمبر 1 بچپن کا زمانہ 12 سال کی عمر تک، نمبر 2 نوجوانی کا زمانہ 25 سال کی عمر تک، اور نمبر 3 پھر جوانی کا زمانہ 40 سال کی عمر تک۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مرحلہ ہے نبوت سے پہلے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے صدق و امانت و خدمت۔ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 40 سالہ زندگی میں 3 کام کیے۔ کتنے کام کیے؟ 3 کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ 3 اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں ہیں اس مرحلہ زندگی میں: صدق، امانت اور خدمت۔ صدق کا مطلب ہے سچائی، راست گفتاری، سچی گفتگو کرنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا۔ امانت کا مطلب ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنا، حقوق کو ادا کرنا، اور خدمت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی مکی زندگی کا خلاصہ ہے۔ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی ابتدائی زندگی کے یہ احوال اکثر آنکھوں سے، دلوں سے اوجھل رہتے ہیں، ذہن و دماغ سے اوجھل رہتے ہیں۔ آپ کی صداقت کافروں کے اندر اتنی مشہور تھی کہ آپ کا لقب پڑ گیا صادق۔ ہر کوئی آپ کو صادق کے نام سے پکارتا تھا، اور آپ کی امانت داری اور ذمہ داریوں کو ادا کرنا اتنا مشہور تھا، اتنا معروف تھا کہ آپ کو لقب دیا گیا امین کا، کہ کسی کی بھی امانت میں، کسی کی بھی حق میں ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے مجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اور کہتے ہیں مجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ بندہ اب بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جو جھوٹ بولے گا اسے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کبھی کبھی اس پر یہ بخیلی کی صفت غالب آ سکتی ہے، لیکن مسلمان اور مومن جھوٹا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی صدق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صداقت اور راست گفتاری اور سچی گفتگو سے عبارت ہے۔ آپ نے تعلیم دی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو سچائی کی۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ۔ سچائی انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت سے نوازتا ہے۔ تو زندگی کا یہ جو پہلا مرحلہ ہے نبوت سے پہلے،
اس میں 3 کام اللہ کی نبی نے اہتمام کے ساتھ فرمائے: صداقت اور امانت اور دکھی انسانیت کی خدمت۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہے، جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی نا رسول اللہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر کچھ گھبرا گئے، اور جب اپنے گھر تشریف لائے تو بخار کی سی کیفیت تھی، آپ کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، نے کیا کلمات ارشاد فرمائے؟ فرمایا اماں خدیجہ نے کہ اللہ کی نبی یا محمد، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، پریشان نہ ہو، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور اللہ نے آپ کو ایک عظیم ذمہ داری سے مکلف کیا ہے کہ آپ نے انسانیت کو رہنمائی دینی ہے، انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا ہے۔ یہ بہت بڑا کام تھا، بہت مشکل کام ہے۔ کسی ایک انسان کو سیدھا کرنا، ایک انسان کو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہے، تو پوری انسانیت کو سیدھے راستے پہ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو سیدھا نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ اماں خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں جی؟ یہ 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی، نبوت کا اعلان ہوا، بعثت ہوئی، پہلے وحی کا نزول ہوا، تو اماں خدیجہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی 40 سالہ زندگی کس چیز سے عبارت ہے؟ انک لتحمل الکل، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ ہمیشہ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، وَلَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ہمیشہ حق کے راستے میں آنے والے مصائب پر خود صبر کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ بیان فرمایا اماں خدیجہ نے۔ انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتقر الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، سماج میں آپ کی خدمات کو بیان کر رہی ہے کہ آپ سماج اور معاشرے سے کٹے ہوئے انسان نہیں ہیں، آپ انسانوں کے کام آنے والے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی کفالت کی کوشش کرتے ہیں، کسی پر مصیبت آ جائے اس مصیبت میں اس کی اعانت کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی پوری کی پوری اس بات سے عبارت ہے۔ اب اس میں کیا سبق ہے کہ کیا میرے اور آپ کی زندگی میں یہ اوصاف ہیں؟ کیا ہم صلہ رحمی کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم ناداروں کی کفالت کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم مظلوموں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا مصائب پر لوگوں کی اعانت کرتے ہیں؟ رسول اللہ سے محبت کا نعرہ تو ہم سب لگاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی یہ زندگی، یہ ساری کی ساری صفات، یہ وہ صفات ہے جو سماج اور معاشرے سے متعلق ہے۔ معاشرے سے کٹا ہوا کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر نہیں ہو سکتا۔ آپ معاشرے میں رہیں گے، معاشرے کے افراد کی مدد کریں گے، محبتیں پھیلائیں گے، نفرتیں ختم کریں گے، تکریم و تعظیم کریں گے،
لوگوں کو خوشیاں فراہم کریں گے، دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کی جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں گے۔ یہ اللہ کی نبی کی اس مکی زندگی کے پہلے مرحلے کا خلاصہ ہے۔ مکی زندگی کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ بعثت سے پہلے، نزول وحی سے پہلے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ صداقت، سچائی، سچی گفتگو، امانت، لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، لوگوں کی حقوق کو ادا کرنا۔ آپ کو پتہ ہے سیرت میں اگر آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو کہ نزول وحی کے بعد، بعثت کے بعد جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، باوجود اس دشمنی کے اپنی امانت رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے کہ جیسا بھی ہے ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں لیکن یہ ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانتوں میں خیانت کرے گا وہ ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ اپنی ایمان پہ نظر ثانی کرے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں ہے، وہ اپنی دین پہ نظر ثانی کرے۔ رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کا کیا حال ہے۔ امانت اور وعدہ یہ ایک ایسے الفاظ ہیں جن کا صحیح مفہوم اور معنی آپ کو معاشرے میں شاید ہی مل جائے یا بہت کم مل جائے۔ وعدے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ امانت میں ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے جو وعدہ خلافی کرے، لوگ کہتے ہیں بڑا سیاست رکھتا ہے، بہت سمجھدار، چالاک، ہوشیار آدمی ہے۔ جو امانتوں میں خیانت کرے وہی بڑا بنتا ہے، وہی اعزاز پاتا ہے، وہی لوگوں کی نظروں میں اپنے مال اور اپنے منصب کی وجہ سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو پہلا دور ہے، اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ صدق و امانت و خدمت۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ کے سامنے عرض کر دی، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ دوسرا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی 13 سال پر مشتمل ہے۔ وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی، مصائب سے بھری ہوئی، پریشانیاں، دکھ، گالی گلوچ، بد زبانیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، یہ سب دشمن کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ کے وفادار ساتھیوں کے مقابلے میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 13 سالہ مرحلہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ عقائد اور صبر کی تعلیم۔ 13 سالہ زندگی کا خلاصہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 13 سال گزارے، اس کا خلاصہ ہے عقائد کی تعلیم اور صبر کی تعلیم۔ عقائد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، سجدے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، رکوع کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، بدنی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، مالی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سب کی سننے والا وہی اللہ ہے، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا وہی اللہ ہے۔ جو چاند کی عبادت کرتے ہیں، جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ عقیدہ سکھاتے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ 13 سالہ زندگی کا خلاصہ، پہلی چیز، ایک اللہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے، تمہاری بگڑی کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، تم اسی سے مدد مانگو، تم اسی کے دربار میں سجدہ کرو،
تم اپنی نیازمندیوں کی اس جبین کو صرف اسی کے دربار میں جھکاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے محبت کرو، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی مقصود ہے، لا الہ الا اللہ۔ قیامت کا عقیدہ یاد رکھو، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، تم اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ اور دوسری چیز صبر کی تعلیم، تکلیفیں آ رہی ہیں صبر کریں، انما الصبر عند الصدمة الاولى۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارے پیٹے اور جب تھک جائے پھر آپ کہیں میں صبر کر رہا ہوں، نہیں، صبر کے پہلے مرحلے میں آنسو نکل رہے ہیں، دکھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف انسان اپنے دل اور اپنے دماغ کو متوجہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ سب تیرے لیے ہے، میرے آنسو نکل رہے ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن تو نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، یہ ہے صبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، ایمان کے لیے صبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم کے لیے سر کی حیثیت ہے۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں دکھوں پر، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں صبر کرتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ صبر ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ جا کے آرام کریں، کھانا کھائے، گپ شپ لگائے، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ روزانہ نماز کے لیے جو آپ کا آتے ہیں یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ کیا؟ صبر ہے۔ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کیا؟ صبر ہے۔ دین کے سارے احکام کے اندر صبر کا مادہ اور صبر کا مضمون موجود ہے۔ تو اللہ کی نبی صبر سکھاتے تھے، جس کو صبر آ گیا وہ دین کے ہر حکم پر عمل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو مکی زندگی کے 13 سالہ مرحلے کا خلاصہ کیا ہے؟ عقائد اور صبر، تعلیم العقائد، عقیدت التوحید اور عقیدت البعث بعد الموت، اور تعلیم الصبر، کہ صبر کی صفت پیدا کرو اپنے اندر انسانوں۔ مدنی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی اور آپ نے سب کو ہجرت کی تعلیم دی، ہجرت کا امر فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، جب تک مکہ فتح نہ ہوا تو ہجرت کرنی ہے، فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد پھر اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، کہ اب مکہ بھی مدینہ کی طرح اسلامی ریاست کے اندر آ گیا۔ وہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاق کی تعلیم، افراد سازی کا عمل، انسان کیسے بنیں گے، انسانوں کو انسان بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں انسان تھے، لیکن وہ انسان نما جانور تھے، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ نفرتوں کو پھیلانے والے تھے، وہ محبتوں سے دور تھے، وہ انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ تھے، ان کی تلواریں چلتی تھی زبانوں کی بجائے، خون کا گرانا ان کو ایک بہت معمولی سا عمل لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کو انسان بنایا، اخلاق کی تعلیم دی، محبت کی تعلیم دی، ایک دوسرے کا دکھ محسوس کرنے کی تعلیم دی، اور اس کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنی زندگی کا عملی نمونہ اخلاقی اعتبار سے پیش کیا۔ جب آپ کسی کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اچھی تربیت والا ہو، اچھے کردار والا ہو، اچھے اعمال والا ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو اچھے کردار والا بنائیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا، میں غلط کردار اپناؤں گا، تو میرے بچے پھر وہ کردار جو میں ان سے چاہتا ہوں، اچھا کردار، کبھی بھی نہیں اپنائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، انسانیت میں آپ سے زیادہ خوبصورت اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ احسن الناس خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انسانوں کے ساتھ بڑا خوبصورت تھا۔ آپ ہمیشہ جس سے ملتے تھے مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ صحابی فرماتے جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دربار تھا؟ بادشاہوں کا دربار نہیں تھا، بہت سیدھا سادہ ایسا دربار تھا جس پر کوئی چوکیدار نہیں ہوتا تھا، کوئی حاجب اور دربان نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے جب بھی میں رسول اللہ سے ملا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خند پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ 10 سال کا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ما قال لی قط اف، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف کا کلمہ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ یعنی حضرت انس اس وقت چھوٹے بچے تھے، نوجوانی کی عمر کی قریب پہنچنے والے تھے، بچوں سے غلطیاں ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ نے کبھی اف نہیں فرمایا، محبت سے سمجھاتے تھے۔ غلطی ہو جاتی تھی محبت سے سمجھاتے تھے۔ ما قال لی قط اف ولا قال لشیء فعلته لما فعلت کذا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو رسول اللہ کبھی مجھے نہیں کہتے تھے غصے کے انداز میں کیوں کیا یہ، وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا، اور جب کوئی کام کہتے تھے اور وہ کام میں بھول جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے غصے کے انداز میں یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا یہ کام۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ اخلاق ہے، وہ برتاؤ ہے انسانوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اللہ جعلنی عبدا کریما۔ صحابی فرماتے عبداللہ ابن بصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا پیالہ تھا، ایک بڑا پیالہ، ایک تال قسم کا پیالہ تھا، اور اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، اتنا بڑا تھا۔ اس میں سرید بنائی جاتی تھی روٹیاں توڑ توڑ کے۔ چاش کے وقت جب چاش کی نماز سب فارغ ہو کے بیٹھ جاتے تھے تو وہ تال لایا جاتا تھا اور اس پر صحابہ کرام بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک دفعہ جب وہ تال لایا گیا تو صحابہ کی کثرت تھی، فلما کثروا جس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی ہوں اس طرح۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی نے کہا ما هذه الجلسۃ یا رسول اللہ، اللہ کی نبی یہ کیا انداز ہے بیٹھنے کا، آپ ایسا کیوں بیٹھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اللہ نے مجھے تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والا ایک بندہ بنایا ہے۔ آج ہمارے پاس ذرا سا مال آتا ہے ہم کتنا تکبر کرتے ہیں، ذرا سا کوئی منصب آتا ہے، کوئی افسر بنتا ہے، کوئی گریڈ بڑھتا ہے اس کا، وہ اپنے ملازمین کو جانوروں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ملازم اس کی نظر میں بہت کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اپنے مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہم تکبر کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے زیادہ علم کسی کا ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے زیادہ جمال کسی کا ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے زیادہ کمالات کسی کے ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں ان اللہ جعلنی عبدا کریما، اللہ نے مجھے متواضع، کرم اور شرف والا ایک بندہ بنایا ہے، عاجزی کرنے والا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لم یجعلنی جبارا عنیدا، اللہ نے مجھے متکبر نہیں بنایا، اللہ نے مجھے عنادی نہیں بنایا، اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا۔ آپ فرماتے تھے آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح کہ ایک غلام کھاتا ہے اپنے آقا کے سامنے، واجلس کما یجلس العبد، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح کہ ایک غلام بیٹھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مختصر سا پھر عرض کر رہا ہوں، یاد کیجئے، سب سے درخواست ہے کہ آپ کو رسول اللہ کی سیرت کا خلاصہ آتا ہو، ہر مسلمان کو۔ رسول اللہ کی زندگی کے 3 دور ہے، ایک دور نبوت سے پہلے،
ایک دور نبوت کے بعد مکہ کے اندر 13 سالہ، ایک دور مکے کے بعد ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر 10 سالہ زندگی۔ پہلا دور نبوت سے پہلے کا خلاصہ ہے صدق و امانت و خدمت۔ دوسرا دور جو مکے کے اندر 13 سالہ زندگی ہے اس کا خلاصہ ہے عقائد، عقیدے توحید، عقیدے قیامت کی تعلیم اور صبر کی تعلیم۔ اور تیسرا دور، تیسرا مرحلہ مدینہ منورہ کے اندر جو اللہ کی نبی نے زندگی گزاری، اس کا خلاصہ ہے اچھے اخلاق، محبتوں کو پھیلانا، لوگوں کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت